بھارت کو شکست فاش دینے والے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے صدر سے ملاقات کر کے انہیں فیصلے کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ کابینہ نے کہا جنرل عاصم منیر نے مثالی جرأت عزم سے پاک فوج کی قیادت کی۔ جنرل عاصم منیر نے مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور کاوشوں کو بھرپور طریقے سے ہم آہنگ کیا۔ ان کی بے مثال قیادت کی بدولت پاکستان کو معرکہ حق میں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی خدمات کو جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کر لیا گیا۔ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں اعزاز ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اعزاز قوم، افواج، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کے اعتماد کا شکر گزار ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹیکس چوری کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ٹیکس دینے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر کے امور سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا 70 برس کا بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے سخت اقدامات ضروری ہیں۔ ایف بی آر اور اس کے معاون اداروں کی ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وفاق نے سندھ حکومت کو دیگر صوبوں میں منصوبوں کے لیے 9 ارب روپے دیے ہیں۔ سندھ حکومت رحیم یار خان راولپنڈی میں ایس آئی یو ٹی اسپتال بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ایس آئی یو ٹی رحیم یار خان کے لیے 2 ارب جبکہ ایس آئی یو ٹی راولپنڈی کے لیے 1 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کے لیے مکانات بنائے جائیں گے۔ سندھ کابینہ نے ٹریفک قوانین میں اہم ترامیم کی منظوری دے دی۔ غیر فٹ کمرشل گاڑیوں پر 10,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ وزارت خارجہ بیرون ملک جانے والے وفد کو آج شام بریفنگ دے گی۔ پاک بھارت تنازع کے مختلف سفارتی پہلوؤں سے آگاہ کیا جائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نہربانی گھر شری رحمان کو مدعو کر لیا گیا۔ جلیل عباس جیلانی، ڈاکٹر مصدق ملک بھی مدعو۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے عالمی سفارتی مہم پر روانہ ہوگا۔ اور پی ٹی آئی نے ان ہاؤس تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اسد کیسر کے بیان کو غلط طور پر پیش کیا گیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے مایوس نہیں، مقدمات سیاسی ہیں، بہت ہو گیا، اب عقل سے کام لینا چاہیے۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 5 سے 7% رہنے کی توقع ہے۔ آج زر مبادلہ ذخائر 3 ارب ڈالر سے 11 ارب ڈالر ہو گئے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو 2022 میں بلند ترین سطح پر تھا آج سرپلس میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پالیسی ریٹ 22% کی بلند ترین سطح پر تھا جو آج 11% ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا نیشنل اسلامک فورم کانفرنس سے خطاب۔ کہا 2022 میں جو غیر ملکی قرضہ 100 ارب ڈالر تھا جو 2 ارب ڈالر کم ہوا ہے۔ ہمارے اقدامات دوسروں کی نسبت بہتر ہیں۔ ہم نے زر مبادلہ ذخائر قرض لے کر نہیں بڑھائے۔ اسلامک بینکنگ کے شیئرز آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں۔ نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار۔ سپریم کورٹ نے ریپ کے مقدمے میں سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ اغوا کے مقدمے میں 10 سال کی سزا کم کر کے 1 سال کر دی گئی۔ مجرم ظاہر جعفر کے چوکیدار اور مالی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے نور مقدم کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم بھی برقرار رکھا ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مجرم ظاہر جعفر کی اپیلوں پر مختصر فیصلہ سنا دیا۔ پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ بھارت کا سنٹاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام ہے۔ عالمی برادری نوٹس دے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دورہ چین کے دوران چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر لیو جیون چاؤ کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ چین پاکستان کا اہم دوست ہے۔
پہلی ترجیح امن ہے، لیکن پاکستان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ کہا ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی اہم چیز اس کا عزم اور طاقت ہے جو ہم نے دکھایا۔ دنیا پہلے ہی مسائل سے نبرد آزما ہے، ایسے میں کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیے اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ اس وقت پاکستان اور چین امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا بھارتی الزام مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے تمام مذاہب کے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں، گولڈن ٹیمپل جیسے مقدس مقام کو نشانہ بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ بھارت کا الزام عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کے ناقابل قبول اقدام سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان سکھ مذہب کے مقدس مقامات کا فخر سے نگہباں ہے۔ پاکستان کرتارپور راہداری کے ذریعے ویزا فری رسائی فراہم کرتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے معاشی اشاریے بہتر نہیں تھے، قوم بھی تقسیم تھی۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم گورنر اسٹیٹ بینک نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کردار ادا کیا۔ ملکی دفاعی ادارے سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ معاشی بہتری کے اقدامات کی کوشش میں تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کانفرنس سے خطاب، کہا بھارت نے رات کے اندھیرے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، لیکن افواج پاکستان نے دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا۔ آج قوم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ شاندار کامیابی پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مودی سرکار کی گھبراہٹ اور عبرتناک شکست چھپانے کی ناکام کوشش۔ بھارتی سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی دو طرفہ تھی، اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ بھارتی پارلیمان نے سیز فائر پر امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی مکمل طور پر مسترد کر دی۔ اپوزیشن نے سوال کیا مودی سرکار نے دنیا کو سیز فائر پر امریکی مداخلت کا تاثر کیوں دینے دیا؟ ٹرمپ کے سیز فائر کے بیان پر مودی سرکار خاموش کیوں رہی؟ وکرم مسری نے کہا امریکی صدر نے ہماری اجازت نہیں لی، خود ہی توجہ کا مرکز بننا چاہا۔ وکرم مسری نے اعتراف کیا پاکستان کی طرف سے جوہری دھمکی یا اسٹرائکنگ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اپوزیشن کے چینی ہتھیاروں کے استعمال پر سوالات، مودی سرکار نے موضوع بدل دیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان کو ناقابل تصور انجام کی دھمکیاں، حاجی پیر اور اسکردو کو چھین لینے کی باتیں سب زبانی جمع خرچ نکلی۔ دشمن کو تباہ کرنے کے دعوے کرنے والوں کو اپنا آپ بچانے کے لیے منتیں کرنا پڑ گئیں۔ بھارت کے قومی سلامتی امور کے ماہر بھرت کرناڑ نے مودی کے آپریشن سندور کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ آپریشن سندور کو ناقص حکمت عملی اور رافیل کو اوور ہائپ جنگی طیارہ قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے رافیل خریدے جن کا وہ مہارت سے استعمال نہیں جانتا، وہ سودا کیا جو اس کی اوقات سے باہر ہے۔ بھرت کرناڑ کے نزدیک پاکستان نے خطے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ 9 مئی کے کیسز میں بانی پی ٹی آئی کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار۔ ذرائع کا کہنا ہے بانی نے وکلا کی غیر موجودگی میں شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا۔ لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم ڈی ایس پی آصف جاوید کی سربراہی میں اڈیالہ پہنچی۔ سپریم کورٹ میں سمواد ہائی کورٹ ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس کی سماعت، حامد خان ایڈوکیٹ کی دلائل مکمل۔ کہا ججز کے تبادلے میں غیر معمولی جلد بازی دکھائی گئی، چیف جسٹس نے بامانی مشاورت نہیں کی، اصل مقصد جسٹس سرفراز ڈوگر کو لانا تھا، باقی 2 ججز کا ٹرانسفر محض دکھاوے کے لیے کیا گیا۔ آرٹیکل 200 کا استعمال اختیارات کے غلط استعمال کے لیے کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ادریس اشرف نے کہا ججز ٹرانسفر کے میعاد کا نوٹیفیکیشن میں ذکر نہیں، ججز کے درمیان الگ الگ برتاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ججز ٹرانسفر میں آرٹیکل 25 کو سامنے رکھا جائے؟ ججز ٹرانسفر 2 سال کے لیے ہوتا تو کیا آپ اس پر مطمئن ہوتے؟ اصل سوال سینیورٹی کا ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی اپیلوں کی سماعت، سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے بینچ پر اعتراضات کے حوالے سے دلائل مکمل کر لیے۔ حامد خان ایڈوکیٹ نے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق کیس کا فیصلہ ہونے تک
समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। केस बराह रास्त नशर करने की भी दरखास्त। दोनों दरखास्तों पर दलाइल कल सुने जाएंगे। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल में दर्जा हरारत 42 डिग्री, जेहलम, गुजरांवाला, दादू, जैकबाबाद और लाड़काना में 41 डिग्री तक पहुंच गया। पेशावर और लाहौर 39, इस्लामाबाद 38, कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद 4 रोज शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग जारी। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। वजीर तालीम पंजाब ने स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी। स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। आसान कारोबार में सिर्फ 90 दिन के अंदर 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए जारी किए गए हैं। 57,913 कारोबार शुरू हो गए हैं। ये भी अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड है। वजीर आला पंजाब ने अजला की तरक्याती प्रोग्रामों की मंजूरी दे दी। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी कहती हैं फैसलाबाद में 6,416 एकड़ अराजी वागुजार करा ली। फैसलाबाद घंटा घर के गिर्द तजावुजात खत्म करके बाजारों को कुशादा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में पार्किंग प्लाजे बनाए जा रहे हैं। शहरियों के लिए इलेक्ट्रिक कारें ला रहे हैं। पंजाब के हर जिले में रेहड़ी बाजार बनाए जाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती और वफाकी वजीर प्लानिंग कमीशन एहसन इकबाल की मुलाकात। वजीर आला ने फेडरल PSDP में बलोचिस्तान की तरजीहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सरफराज बुख्ती ने कहा बलोचिस्तान की तरक्की कौमी तरजीहात का जुज़्व और 100% एलोकेशन जरूरी है। वफाक और बलोचिस्तान में तरक्याती इश्तराक नागुज़ीर है। एहसन इकबाल की बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में ताउन की यकीन दहानी। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए मिसाली इक़दाम किए हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सैलाब मुतासरा लाखों खानदानों के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ एक ख्वाब था। सिंध हुकूमत ने मुसलसल मेहनत और अवामी खिदमत के जज्बे से इसे हकीकत का रूप दिया। 8 लाख से ज्यादा घर मुकम्मल तौर पर तामीर हो चुके हैं। गजा पर इसराइल की रात भर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 126 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में हर घंटे एक बच्ची और खातून शहीद हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस का कहना है इसराइल ने 20 लाख अफराद को कहत के दहाने पर पहुंचा दिया। गजा में जंग बंद करो वरना अमरीकी हिमायत से महरूम हो जाओगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को सख्त पैगाम भेज दिया। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है ट्रंप के मुआवनीन ने इसराइली हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है अगर जंग ना रुकी तो हम आपकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाएंगे। इसराइली वजीर खारजा गेदोन सार का कहना है अमरीकी सदर की जानिब से पाबंदियों की धमकियों के बाद इसराइल ने महदूद इमदाद खोलने का फैसला किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत को अमरीका की जानिब से शदीद दबाव का सामना है। PSL का पहला मरहला खत्म। 2 टीमों की छुट्टी, 4 टीमें बढ़ाएंगी ट्रॉफी की जानिब कदम। पेशावर, ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान प्ले ऑफ में जाने में नाकाम। कराची, कोयटा, इस्लामाबाद और लाहौर ने जगह बनाई। मेगा इवेंट के पहले क्वालिफायर में इस्लामाबाद और कोयटा की टीमें टकराएंगी। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। पहले एलिमिनेटर में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का मुकाबला होगा। जो हारा वो घर जाएगा। फाते टीम क्वालिफायर हारने वाली टीम से टकराएगी। मेगा इवेंट के तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बांग्लादेश क्रिकेट टीम 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगी। पाक बांग्लादेश सीरीज के तीनों मैच लाहौर में खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और बांग्लादेश बोर्ड के सदर के दरमियान मुलाकात के बाद फैसला हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले 5 T20 मैचों की सीरीज शेड्यूल थी। और प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश, बढ़ाए PSL का जोश। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल के जबरदस्त तस्वीर और तबसरे। आज अदाकार फाइक खान बनेंगे मेहमान, करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदिर मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।
نیشنل گیمز 6 سے 13 دسمبر تک کراچی میں ہوں گے. پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن نے نیشنل گیمز کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا. شدید گرمی کی وجہ سے مئی میں ہونے والے گیمز ملتوی کیے گئے تھے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، اور ہم جیت کے پاک فوج زندہ باد. پاک فوج نے بھارت کو گھٹنے ٹیک دینے پہ مجبور کیا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد. مودی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے جنگ کی تو ہماری فوج تمہارے ایسا حال کرے گی کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی. اور آپریشن بنیان مرصوص میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں. پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں.